In December 2019, the pandemic outbreak of a novel coronavirus disease named COVID-19 raised intense attention not only within China but internationally. And in December 2019 में ये जो पैंडमिक आउटब्रेक में यानी ये जो पैंडमिक बहुत ज़्यादा बढ़ गया नोवल कोरोना वायरस डिजीज़ एक नई टाइप ऑफ कोरोना वायरस की जो ये बीमारी रेज्ड इंटेंस अटेंशन बहुत ज़्यादा यानी कि इसमें तवज्जो दिलाई नॉट ओनली विद इन चाइना बट इंटरनेशनली लेकिन सिर्फ चाइना में नहीं आलमी सतह पे इसने अपनी तरफ डायरेक्ट किया यानी कि इस पे लोग इस पे सोचने पे मजबूर हो गए डॉक्टर्स एंड साइंटिस्ट टेस्टेड द प्रीवियसली डेवलप्ड ड्रग्स टू ट्रीट द इन्फेक्टेड पीपल डॉक्टर और साइंटिस्ट जो हैं वो उन्होंने जो पहले से मौजूद ड्रग्स थी वो टेस्ट की जो बीमार बंदे से उन पे अप्लाई करके उनको दे के बट दैट फेल टू सक्सीड लेकिन वो कामयाब नहीं हुए उसमें यानी उसके ट्रीटमेंट में देन इन फरवरी 2020 द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर्ड द आउटब्रेक ऑफ दिस highly contagious COVID-19 as pandemic globally. तब फरवरी 2020 में WHO ने ये जो ख़तरनाक बीमारी थी कोविड-19 इसको पेंडेमिक डिक्लेयर कर दिया पेंडेमिक का मतलब ये है कि ये पेंडेमिक ग्लोबली यानी एक आलमी वबा के तौर पे उसने WHO ने इसको कंसिडर कर दिया डिक्लेयर कर दिया टू कंट्रोल द ह्यूमन टू ह्यूमन वायरस ट्रांसमिशन द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ चाइना एज वेल एज ऑल लोकल गवर्नमेंट्स हैड टाइटन्ड प्रिवेंटिव मेजर्स यानी इसको कंट्रोल करने के लिए ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन को कंट्रोल करने के लिए चाइनीज गवर्नमेंट ने और जितनी भी लोकल गवर्नमेंट थी उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रिवेंटिव मेजर्स अप्लाई करने एहतियाती तदाबीर अप्लाई करना शुरू कर दी इसको कम करने के लिए however the virus had spread rapidly across most of the regions in China लेकिन ताहम ये वायरस चाइना के ज़्यादातर रीजन में बहुत तेज़ी से फैल गया है एंड इन अदर कंट्रीज एंड टेरिटरीज अराउंड द वर्ल्ड और पूरी दुनिया में बहुत सारे दूसरे कंट्रीज में भी ये बहुत जल्दी फैल गया वन मेजर cause of the quick spread of COVID-19 is the lack of information and awareness about the virus during its early stages of infection यानी एक जो बहुत बड़ी वजह थी इस कोविड-19 के बहुत ज़्यादा फैलने की कि कोई क्लियर इंफॉर्मेशन नहीं थी और कोई अवेयरनेस नहीं थी कि अर्ली स्टेज ऑफ इन्फेक्शन जब कोई बीमार होता है बंदा उसकी अर्ली स्टेज पे उसके उस वक्त क्योंकि अलामात को सही क्लियर नहीं थी या वो कोई इतनी अवेयरनेस नहीं थी कि कैसे क्या आया कि ये बंदा कोरोना वायरस की वजह से बीमार हुआ है या वैसे कोई बीमार हुआ है तो ये भी एक बहुत बड़ी वजह बनी है इसके बहुत ज़्यादा जल्दी फैलने की As on March 29, 2020, 13:29 GMT has affected 199 countries and territories around the world with 683,563 confirmed cases of which 32,139 have passed away and 24,422 are serious or critical. वर्ल्डोमीटर डॉट इन्फॉर्मेशन ये वर्ल्डोमीटर एक हमारे पास वेबसाइट पे ये वर्ल्डोमीटर में पूरी दुनिया का डाटा मौजूद है कि हर कंट्री के बारे में आप उधर से डाटा देख सकते हैं कि इसमें किस डेट को कितने कोविड-19 के केसेस हुए थे कितने रिकवर हो चुके हैं कितनी डेथ हो चुकी है तो ये वर्ल्डोमीटर की वो रेफरेंस दिया गया कि उसमें ये इस टाइम पे और इस डेट पे पूरी दुनिया के इतने केसेस रिकॉर्ड किए गए हैं स्टिल देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी दैट स्प्रेड ऑफ दिस वायरस कुड बी मोर इंटेंस एंड कॉज हाई मोर्टेलिटी अभी तक यानी जब ये पेपर लिखा गया उस वक्त तक यानी ये बताया जा रहा है कि
ہمارے پاس ابھی بھی ایک پاسبلٹی ہے کہ یہ وائرس زیادہ شدت اختیار کر سکتا ہے اور بہت زیادہ اس میں ڈیتھس ہو سکتی ہیں. While the new year was enjoying their spring vacation, the outbreak of COVID-19 has accelerated. یعنی کہ یہ نئے سال میں جو سپرنگ ویکیشن ہے اس کے دوران یہ جو کووڈ 19 ہے یہ بہت زیادہ بڑھ چکا ہے. موسٹ آف دا پیپل were on their way to home town or else traveling to different places for relaxation. کیونکہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اپنے بھائی گھروں کو جا رہے تھے یا ٹریولنگ مختلف جگہوں پہ ٹریولنگ کر رہے تھے، جس وجہ سے یہ پھر انٹریکشن بہت زیادہ ہوئی آپس میں اور یہ بہت زیادہ پھیلا گئی. سمٹمز آف کووڈ 19 takes at least 2 to 10 days, which makes it is tough to isolate infected individual during its initial stage of the infection. یعنی اس کے جو سمٹم ظاہر ہوتے ہیں کسی انڈیویجول کے اندر اگر کوئی وائرس انٹر ہو جاتا ہے تو اس کے سمٹم 2 سے 10 دنوں میں ظاہر ہوتے ہیں. تو جب تک سمٹم ظاہر نہیں ہوتے وہ بہت مشکل ہو جاتا ہے کہ انفیکٹڈ انڈیویجول کو آئسولیٹ کرنا، کیونکہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ انفیکٹڈ ہے یا نہیں ہے. The major symptoms of COVID-19 include dry coughing, high fever, difficulties in breathing. یعنی جو نارمل اس کی سمٹمز ہیں وہ کیا ہے جی؟ خشک کھانسی، بخار اور یہ سانس لینے میں پرابلم، یہ اس کی symptoms of the virus may spread in the environment through respiratory droplets of infected individuals when they cough or sneeze. یعنی جب کوئی انفیکٹڈ انڈیویجول کھانسی کرتا ہے یا چھینک مارتا ہے تو اس سے جو ڈراپ نکلتے ہیں یا اس سے بھی یہ وائرس پھیل سکتا ہے دوسرے میں. Further, an unaffected population becomes infected when they are exposed by touching the infected surface or while breathing in an infected environment. تو جو بندہ جس کو بیماری نہیں ہے اس کو بیماری لگ سکتی ہے جب وہ کسی ایسی انفیکٹڈ سرفیس کو ٹچ کرتا ہے، یعنی ایسے جہاں پہ یہ وائرس موجود ہے اس کو ٹچ کرتا ہے یا سانس لیتا ہے اس انوائرمنٹ میں جہاں پہ یہ وائرس موجود ہے تو اس کو بھی یہ بیماری ہو سکتی ہے. During the initial stages of COVID-19 outbreak, such human transmission was taking place because a wide range of public was unaware of these risk factors. یہ جو ہمارے پاس کووڈ 19 کی وبا آئی ہے، آؤٹ بریک کا مطلب یہی ہے کہ بہت زیادہ جو پھیلی ہے اس کے ہیومن ٹرانسمیشن یہ اس وجہ سے زیادہ ہوئی ہے کیونکہ بہت زیادہ جو پبلک میں اویئرنیس نہیں تھی، اس کے رسک فیکٹرز نہیں پتہ تھے کہ کیا کیا رسک ہو سکتا ہے، کیسے کیسے یہ پھیل سکتی ہے. And the infected individuals were also not isolated and were spreading the virus unknowingly to other individuals. اور جو بیمار بندے تھے وہ کیونکہ انہیں پتہ نہیں تھا کہ کیسے کیسے یہ بیماری پھیل رہی ہے تو وہ نہ تو آئسولیٹ ہوئے اور اس طرح دوسرے لوگوں میں بیماری پھیلاتے رہے. Moreover, the risk factor of contamination is very high since the virus can remain viable in the environment for several days in favorable conditions. تو رسک فیکٹر جو ہے وہ یہ بھی بہت زیادہ ہائی ہے کیونکہ یہ وائرس فیوریبل کنڈیشنز کا مطلب یہی ہے کہ لو ٹمپریچر ہو اور ہیومیڈیٹی ہو، تو یہ ساری جو کنڈیشنز ہیں اس پہ یہ وائرس چند دنوں تک انوائرمنٹ میں رہ سکتا ہے اور پھر یہ کر سکتا ہے افیکٹ کر سکتا ہے. آگے 3 to 12 یہ ریفرنس دیا ہوا ہے، یعنی جو ریسرچ کی گئی ہے وہ یہ ریسرچ پیپر بتائے گئے ہیں جس میں یہ چیز ریسرچ کی گئی ہے، یہ وہ ایکسپیریمنٹ کیا گیا. Several studies reveal that old age people, children and those with major diseases are having low immunity and tend to seriously affected once they become infected. بہت ساری یعنی اسٹڈیز یہ 817 کا یہ ریفرنس دیا گیا ہے تو اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ جو اولڈ ایج پیپل ہیں ان کو یہ بیماری لگ سکتی ہے یا بچوں کو یا وہ جن میں جو بہت زیادہ ڈیزیزز ہیں، سپوز بلڈ پریشر، شوگر وغیرہ، تو ان میں جن میں لو امیونٹی ہوتی ہے وہ زیادہ یہ
उनको बीमारी हो सकती है. Still we lack with any proper treatment or vaccines as cure for this disease. अभी तक यानी जब तक ये पेपर लिखा अब तो खैर वैक्सीन आ चुकी है, लेकिन जब ये रिसर्च हुई उस वक्त तक कोई वैक्सीन नहीं बनी थी, इसलिए इससे क्योर कोई रिकवरी का कोई समझ नहीं आ रही थी, कोई चांस नहीं बन रहा था. एंड टू कंट्रोल इस ट्रांसमिशन फर्दर आइसोलेटिंग द इन्फेक्टेड इंडिविजुअल इन स्पेशल क्वारंटाइन सेल हैज बीन इम्प्लीमेंटेड इन मोस्ट ऑफ द कंट्री. तो बहुत सारे मुल्कों में ये जो बीमार बंदे हैं उनको उनके लिए क्वारंटाइन सेल बनाए गए, स्पेशल क्वारंटाइन सेल उनको अलग रखा गया. तो यही इम्प्लीमेंट किया गया बहुत सारे मुल्कों में, क्योंकि इसके लिए ना कोई वैक्सीन थी ना कोई प्रॉपर ट्रीटमेंट था. Despite of these prevention strategies, we are in danger as the transmission is still ongoing and the mortality due to the virus maintains a high level. Prevention ये जो strategies अप्लाई की जा रही हैं इसके बावजूद ट्रांसमिशन अभी तक हो रही है और जो अमवात है वो हाई लेवल को हाई लेवल पे पहुंच गया, यानी बहुत ज़्यादा अमवात हो रही है. To combat this situation, studies like mathematical modeling play a crucial role to understand the pandemic behavior of the infectious disease. एक आप लोगों ने ये बात नोट की होगी कि हर रिसर्च पेपर में, हर स्टडीज़ में पहले उस बीमारी के बारे में बताया गया है, फिर उसके बाद उसके आगे कुछ में तकरीबन वो उसके सिम्टम्स बताई गई हैं, फिर उस बीमारी की वजह से कितनी तबाही हो चुकी है, फिर उसके बारे में वो बताया गया है. फिर उसके बाद आगे मैथमेटिक्स के सब्जेक्ट पे आ रहे हैं कि मैथमेटिक्स किस तरह रोल प्ले कर रहा है इन डिजीज़ की स्टडीज़ में. यानी मैथमेटिकल मॉडलिंग के बारे में. तो देखें तो लास्टली वो मैथमेटिकल मॉडलिंग के बारे में हर जगह तकरीबन बताया गया है कि किस किस तरह ये मैथमेटिकल मॉडल्स रोल प्ले कर रहे हैं, यानी मैथमेटिशियंस किस तरह रोल प्ले कर रहे हैं इस डिजीज़ पे जो कोविड-19 की डिजीज़ है इसको स्टडी करने में. To combat this situation, studies like mathematical modeling play a crucial role to understand the pandemic behavior of the infectious disease. यानी ये जो इसका बिहेवियर है इन्फेक्शन डिजीज का कैसे फैल रही है, उसके लिए मैथमेटिकल मॉडलिंग ये एक वाइटल रोल, इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है जी. Several studies have already been undertaken to analyze the COVID-19 transmission dynamics. बहुत सारी स्टडीज़ की जा चुकी हैं, यानी मैथमेटिकल स्टडीज़ की जा चुकी हैं कोविड-19 के लिए ट्रांसमिशन को समझने के लिए. बेस्ड ऑन these database studies of COVID-19 outbreak since 31 December 2019 to 28 January, Wu et al. Introduced a SCIR model to estimate the spread of disease nationally as well as globally. यानी वू और इसके साजिद ने को आथर से उन्होंने 31 दिसंबर से लेकर 28 जनवरी तक ये इसको स्टडी किया, इस डिज़ीज़ को अपने नेशनल लेवल पे और फिर ग्लोबल लेवल पे, और आगे उसका रेफरेंस दिया हुआ है 18, जहाँ पे उन्होंने इसने ये सारा एनालिसिस अपना लिखा, जो रिसर्च पब्लिश करवाई उसका ये आगे रेफरेंस 18 लिखा हुआ है. टांग एट अल proposed a compartmental model by dividing each group into two subpopulations, जो quarantine and non-quarantine. तो टांग और उसके साथ को आथर्स ने जो कंपार्टमेंटल मॉडल डेवलप किया उसमें हर की दो पॉपुलेशन उसने बना दी कि एक क्वारंटाइन और एक अन क्वारंटाइन. यानी सपोज ससेप्टेबल है तो ससेप्टेबल को दो में डिवाइड कर दिया कि एक वो ससेप्टेबल जो क्वारंटाइन जिन्होंने अपने आप को पहले ही कर लिया कि ताकि बच सके इस बीमारी से, और कुछ ससेप्टेबल जो अन क्वारंटाइन जिन्होंने अपने आप को सेपरेट नहीं किया, जिन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रखा या अलग नहीं हुए. इसी तरह इन्फेक्शंस में दो कंपार्टमेंट हो गए, एक क्वारंटाइन और एक अन क्वारंटाइन के. एक वो जो बीमारी फैला रहे हैं लेकिन वो
یعنی جو بیمار ہو چکے ہیں اور بیماری ان سے پھیل سکتی ہے انہوں نے اپنے آپ کو آئسولیٹ کر دیا، اور دوسرے وہ جو ابھی تک آئسولیٹ نہیں ہوئے، اس طرح یعنی ہر کمپارٹمنٹ کو دو سب کمپارٹمنٹ میں اس نے ڈیوائڈ کر دیا۔ مور اوور دے ری ڈیزائن دیئر پریویس ماڈل بائی یوزنگ ڈائگنوز اینڈ ٹائم ڈیپینڈنٹ کنٹیکٹ ریٹ، اور انہوں نے پھر کنٹیکٹ ریٹ کو، ویسے تو کنٹیکٹ ریٹ نارملی میتھمیٹیکل ماڈلز میں یہ کانسٹنٹ لیا جاتا ہے، تو انہوں نے ٹائم ڈیپینڈنٹ کنٹریکٹ ریٹ، یا کہ ٹائم کے ساتھ ساتھ یہ کس طرح چینج ہو رہا ہے، یہ ری ایسٹیمیٹڈ دا ریپروڈکشن ریشن کوانٹیفائی دا ایوولوشن ان بیٹر وے، اور پھر دوبارہ اس کو جو ریپروڈکشن نمبر ہے اس کو دوبارہ اسٹیمیٹ کیا۔ یہ آگے 14 15 ان کی یہ ریسرچ بتائی جا رہی ہے کہ اس جگہ یہ ایکسپلین ہوا ہے۔ پینگ ایٹل planned a generalized SCIR model which that suitably incorporates the intrinsic impact of hidden exposed and infectious cases of COVID-19 in پینگ اور اس کے کو آتھرز نے SCIR ماڈل، یہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں SCIR ماڈل کا مطلب کیا ہے، سسپٹیبل، ایکسپوزڈ، انفیکشس اور ریکورڈ، یہ چار کمپارٹمنٹ لے کے اس نے اس پہلو کو ڈسکس کیا کہ کتنے کہ جو ایکسپوزڈ، ہڈن ایکسپوزڈ ہے یا انفیکشیس ہے جو ابھی تک سامنے نہیں آئے، ان سے یہ کیسے بیماری یہ پھیل سکتی ہے۔ چین ایٹل presented the incubation period behavior of local outbreak by constructing a dynamic system۔ تو چین اور اس کے کو آتھرز نے اس طرح انکیوبیشن پیریڈ کا بیہیویئر کہ انکیوبیشن پیریڈ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس پیریڈ میں یہ وائرس ڈیولپ ہو رہا ہوتا ہے تو وہ ہمارے پاس ہوتا ہے انکیوبیشن پیریڈ۔ سپوز یہ جو کوئی بھی ڈیزیز ہے وہ فٹافٹ جب کوئی وائرس ایک دوسرے بندے کے اندر جاتا ہے تو وہ فٹافٹ آگے پھیلنا نہیں شروع کر دیتا، بلکہ جب بھی کوئی بھی پیراسائٹ ہے، کوئی وائرس ہے، کوئی بیکٹیریا ہے، جب کسی انڈیویجول میں انٹر ہوتا ہے تو پہلے وہ ڈیولپمنٹ کی سٹیجز پہ ہوتا ہے، پہلے وہ ڈیولپ ہوتا ہے ادھر، جب وہ فل ڈیولپ ہو جاتا ہے تو پھر اس کے بعد وہ اس کو بھی آگے خراب کرتا ہے اور اس میں سمٹمز بھی ظاہر ہوتی ہیں اور اس سے پھر دوسرے میں ٹرانسفر ہو جاتا ہے۔ اور یہ جو ڈیولپمنٹ سے پہلے اس کا پیریڈ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں انکیوبیشن پیریڈ، اور ایکسپوزڈ انڈیویجولز انہی کو کہتے ہیں جن میں یہ وائرس انٹر ہو جاتا ہے لیکن ابھی تک وائرس آگے پھیلنا نہیں شروع ہوتا، نہ اس میں سمٹم ظاہر ہوتے ہیں، اور یعنی ابھی تک وہ انکیوبیشن پیریڈ میں ہوتا ہے۔ سپوز ہمارے پاس جس طرح اب ڈینگی ہے یا ملیریا ہے تو جب کوئی مچھر کاٹتا ہے ڈینگی یا ملیریا کا تو یہ اسی وقت نہیں وہ سمٹم ظاہر ہو جاتے، بلکہ جو پیراسائٹ جب انٹر ہوتا ہے ملیریا کا پیراسائٹ کسی بندے کی باڈی میں تو وہ پیراسائٹ پہلے اپنے آپ کو ڈیولپ کرتا ہے، جب پیراسائٹ فلی ادھر ڈیولپ ہو جاتا ہے تو پھر اس کے بعد اس میں ملیریا کے سمٹم ظاہر ہو جاتے ہیں، یا پھر جب عام مچھر اس کو کاٹتا ہے تو وہ پیراسائٹ اس میں ٹرانسفر ہو جاتا ہے۔ تو جب تک وہ پیراسائٹ اس میں ڈیولپ نہیں ہوتا وہ اس کو کہتے ہیں انکیوبیشن پیریڈ، یعنی وہ جو بندہ جس کے اندر ملیریا کا پیراسائٹ چلا گیا ہے اس کو پھر ایکسپوزڈ کلاس میں کنسیڈر کرتے ہیں، یعنی وہ کلاس جس میں پیراسائٹ یا وائرس یا بیکٹیریا تو اس کے اندر موجود ہے لیکن ابھی تک ڈیولپ نہیں ہوا اور نہ کوئی سمٹم ظاہر ہوئے۔ Khan and Antangana described brief details of interaction among bats, unknown hosts, humans, and the infection reservoir by formulating the mathematical results of the mathematical fractional model۔ یہ خان اور انتنگانا نے جو فریکشنل میتھمیٹیکل ماڈل ڈیولپ کیا جس میں انہوں نے یہ بیٹس، کیونکہ یہ بتایا جا رہا ہے نا شاید یہ چمگادڑوں سے آیا جی، پھر ان نون ہوسٹ یعنی کہ جن کو یہ بیماری لگ سکتی ہے، اور انفیکشن ریزروائر یعنی جس کے اندر یہ وائرس موجود ہے، ان تینوں کو لے کے انہوں نے کوئی میتھمیٹیکل اسٹڈی کی۔ Chen et al. Have also developed a bats or reservoir people transmission network model for simulating the potential transmission of COVID-19۔ آگے چین اور اس کے کو آتھرز نے بھی اسی طرح ایک میتھمیٹیکل ماڈل ڈیولپ کیا جس میں موسٹلی جو میتھمیٹیکل ماڈلز ہیں کووڈ-19 میں اس میں صرف ہیومن پاپولیشن لی گئی ہے، لیکن کچھ جو میتھمیٹیکل ماڈلز ہیں ان میں وہ اس کے بیک پہ بھی چلے گئے ہیں، یعنی وہ سارے جو جس وجہ سے یہ
بیماری پھیل رہی ہے ان کو بھی انہوں نے کنسیڈر کیا ہے، یعنی کہ اس میں بیٹس کو بھی کنسیڈر کیا ہے، چمگادڑوں کو، اور پھر اس کے بعد ہوز جو جن میں یہ بیماری پھیل رہی ہے، خواہ وہ اینیملز ہے یا ہیومنز ہیں، اس کو پھر ریزروائر جن کے اندر یہ موجود ہے جی، جو اپنے اندر یہ وائرس لیے ہوئے ہیں، پھر اس کے بعد پیپل جو ہیومنز ہیں جن میں یہ بیماری پھیل رہی ہے آگے، یہ چین اور اس کے کو آتھر نے اس طرح میتھمیٹیکل ماڈل ڈیولپ کر کے اس کو ڈسکس کیا. Zhao et al. Divided susceptible people from Wuhan city into different age groups and developed SEIARW model based on market to person and person to person transmission routes. Zhao اور اس کے کو آتھر نے سسپٹیبل پیپل کو ڈفرینٹ ایج گروپس میں ڈیوائڈ کر دیا، یعنی جس طرح بتایا جا رہا ہے کہ سسپٹیبل آپ دیکھیں زیادہ سسپٹیبل کون سے ہیں، بچے اور ایجڈ پیپل، اور اس نے کو میتھمیٹیکل ماڈل ڈیولپ کیا جس میں سسپٹیبل جن کو بیماری لگ سکتی ہے ان بندوں کو اس نے ایج کے لحاظ سے ڈفرینٹ کیٹاگریز میں ڈیوائڈ کر دیا. یعنی سپوز ایک گروپ اس نے بنا لیا بچوں کا، ایک گروپ بنا لیا ایڈلٹس کا، ایک گروپ بنا لیا اولڈ ایجرز کا، ایک گروپ اس نے بنا لیا ان بندوں کا جن کو کوئی اور بیماری ہے، جن میں امیونٹی بہت زیادہ کم ہے. تو اس طرح پھر اس کے بعد ٹرانسمیشن جو روٹس اس میں وہ سپوز کیے کہ مارکیٹ سے پرسن میں ہو سکتا ہے اور پرسن ٹو پرسن پھیل سکتا ہے، تو وہ اس میں ایزیوم کر کے تو اس نے میتھمیٹیکل ماڈل ڈیولپ کیا. Zhong et al. Constructed a mathematical model using epidemiological data and examined characteristics of the historical epidemic to make an early prediction of the 2019 outbreak in China. یعنی زونگ اس کے وہ آثر نے ایک میتھمیٹیکل ماڈل ڈیولپ کیا اور اس میں انہوں نے یعنی ایپیڈیمیولوجیکل ڈیٹا یوز کیا. ایپیڈیمیولوجیکل ڈیٹا ہوتا ہے اس میں ہو سکتا ہے اس نے ایسا ڈیٹا یوز کیا ہو کہ جتنے بھی اس سے پہلے جتنی آؤٹ بریکس ہو چکی ہیں، جتنی وبائیں آ چکی ہیں ان کا ڈیٹا یوز کر کے تو انہوں نے میتھمیٹیکل ماڈل پہ پہلے اپلائی کیا ہو. پھر یہ جو ریسنٹ آؤٹ بریک آئی ہے، یہ ریسنٹ کووڈ 19 آیا، پھر اس کا ڈیٹا لے کے تو اس کو پھر انہوں نے انالائز کیا ہو. تو پھر وہ جو پہلے کا اس کا جو اس سے پہلے ایپیڈیمکس ہو چکی ہے یا پینڈیمک یا آؤٹ بریکس ہو چکی ہیں ان کا بیہیویئر جو تھا وہ کر کے اور پھر اس کی پروڈکشن کی ہوگی کہ اس کا بیہیویئر فلاں بیماری سے مل رہا ہے تو اندازاً یہ فیوچر میں اتنی بیماری یہ پھیل سکتی ہے. اس طرح انہوں نے ڈسکس کیا. Young and Wang have studied the multiple transmission pathways in the infection dynamics and found a mathematical model that describes the role of environmental reservoir in the transmission and spread of COVID-19. Young اور Wang نے جو میتھمیٹیکل ماڈل اس میں ڈفرینٹ ٹرانسمیشن پاتھ ویز اس میں ڈسکس کیے ہوئے میتھمیٹیکل ماڈل میں کہ یہ انوائرمنٹ میں یہ کس طرح پھیل رہا ہے، اس کی ٹرانسمیشن کس طرح ہو رہی ہے، ڈفرینٹ اس نے میتھڈز اس میں ڈفرینٹ روٹس ایزیوم کیے ہوئے ہیں. دس ورک آف COVID-19 ماڈل کنسٹرکٹیڈ ٹو اسٹڈی ہیومن ٹو ہیومن ٹرانسمیشن آف دا وائرس ان سیکشن 2. تو یہ نیکسٹ سیکشن میں یہاں پہ یہ میتھمیٹیکل ماڈل ڈیولپ کیا گیا، کنسٹرکٹ کیا گیا جو ہیومن ٹو ہیومن ٹرانسمیشن کو ایکسپلین کر رہا ہے. آپٹیمل کنٹرول تھیوری از انٹروڈیوسڈ اینڈ اپلائڈ ٹو دا ماڈل ٹو ڈیولپ ان سیکشن 3. آپٹیمل کنٹرول تھیوری اس کے لیے میتھمیٹیکل ماڈل جو ڈیولپ کیا گیا اس پہ اپلائی کی گئی. اور آپٹیمل کنٹرول تھیوری ہم آگے دیکھیں گے کہ آپٹیمل کنٹرول تھیوری کیسے اپلائی کر کے تو آپٹیمل کنٹرول اپلائی کر رہے ہوتے ہیں اور اس کے کیا کیا ریزلٹس آ رہے ہوتے ہیں. سیکشن 4 the model is simulated numerically to observe the effect of control strategies on the model. اور سیکشن 4 میں ماڈل کو نومیریکلی سالو کیا گیا، پھر اس کے گراف بنائے گئے اور پھر گرافیکل ریزلٹس کو دیکھ کے پھر ایکسپلین کیا گیا ہوگا کہ گرافک کون سی جو کنٹرول سٹریٹجیز ہم اپلائی کی جا رہی ہے یا کی گئی ہے اپلائی کی جا رہی ہے کنٹرول سٹریٹجیز وہ کتنی افیکٹو ہے اس بیماری کو کنٹرول کرنے میں، کتنی ایفیکیسی ہے ان میں. یہ ساری چیزیں آگے وہ گرافیکل بیہیویئر سے ریپریزنٹ